السلام علیکم جی السلام علیکم. یو آر دا بیسٹ پرسن ٹوڈے ٹو ڈسکس دس جلسہ. نہیں بالکل, کیونکہ پہلی بات تو یہ بتائیے آپ کیوں نہیں گئے, کیوں آپ کو بلایا نہیں گیا یا نہیں میں تو پنڈی میں گیا تھا. آج میری ایکچولی تھا ایک شادی تھی میرے قریبی عزیز کی, اس وجہ سے میں نکل نہیں سکتا تھا یہاں سے, پہلے سے طے تھی. آپ کے قریبی عزیز کی شادی اور شیر افضل مروت وہ بیمار ہو گئے, انہیں کرونا ہو گیا, بیمار ہو گئے ہوں گے ایسے. علی بن گنڈا پور پہنچ نہیں پائے. دیکھیں ہمارے لیے جلسے تو نہیں ہو رہے نا, جلسہ تو دیکھیں عمران خان کے ساتھ لوگوں کی جو محبت ہے, جو عشق ہے, جو اس وقت والہانہ عقیدت ہے, اس کا ایک اور اظہار ہے آج کا جلسہ. لیکن لاکھوں لوگ جو ہیں وہاں پہ پہنچے ہیں, جبکہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے, کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو سننے کے لیے لوگ والہانہ عقیدت فرض کریں ہو گئی, اس سے کیا فائدہ ہوگا خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو؟ پولیٹیشین جو ہوتے ہیں وہ تو اپنی عوام سے محبت پہ ہی چلتے ہیں نا. آئی تھنک دا پولیٹیشین کو محبت ہی ملتی ہے لوگوں کی جو اصل ایسٹ ہے, اور آج عمران خان کو وہ ایسٹ حاصل ہے پاکستان کے عوام کا. آج اتنا بڑا کنسنسس پاکستان میں جو آج عمران خان کے اوپر ہے, میرا نہیں خیال قائد اعظم کے بعد کسی لیڈر پہ ہوا ہو. خان صاحب کے ساتھ جو محبت ہے لوگوں کی, اس پہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے جو نفرت پھیلائی ہے دوسروں کے بارے میں, اس وجہ سے ان کے لیے محبت بڑھی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے جتنی عمران خان کے خلاف یہودی لابی ہے, فلانی ہے, عمران خان نے تو وہ جواب اس طرح دیا ہی نہیں, اتنا دیا ہی نہیں. وہ تو اتحادی ہو گئے پی ٹی آئی کے, اب تو وہ ادھر آ گئے ہیں نا. مولانا فضل الرحمان نے اپنی پوزیشن چینج کی ہے, مولانا فضل الرحمان نے بھی کی ہے, پی ٹی آئی بھی ڈیزل کہتی تھی. تو ان کے ساتھ کون سا زمین کا جھگڑا تھا, سیاست کے جھگڑا ہے نا. لیکن یہ اچھی بات ہے آگے, اس سے نفرتیں تو پھیلی نا. نہیں کوئی نہیں پھیلی. ادھر نون لیگ آج کل کیا کر رہی ہے, عدت جیسے کیس جو پارٹی بنا رہی ہے, اس سے پہلے بھی کیا بے نظیر بھٹو کے خلاف انہوں نے جو تصویریں جب پھینکی تھیں جہازوں سے نصرت بھٹو کے خلاف, ان جتنے گھٹیا ٹیکٹک تو کسی نے نہیں. یہ بتائیے گا جو آپ جے یو آئی کہہ رہے ہیں اور پی ٹی آئی قریب آ گئے ہیں, اسی طرح کیا یہی اسپرٹ پی ایم ایل این کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کی؟ دیکھیں الٹیمیٹلی پاکستان کو تو ادھر ہی بڑھنا چاہیے. یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں ابھی, جتنی آپ کو پی ٹی آئی کو تکلیف ہوئی ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کی سیاست سے یا ان کے اقدامات سے, اس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہی راستہ ہے؟ انہوں نے بدلنا ہے نا. دیکھیں نا دو ہی راستے ہیں, یا تو آپ آئین کو جو ہے تالی سے دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. نہیں دونوں ہاتھوں سے ہی بچنی چاہیے. میں انہیں صرف کیوں بدلنا ہے؟ 100% عمران خان کو بھی سپیس دینی ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ آپ کے پاس راستہ کیا ہے. آپ کے پاس راستہ یہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں حکومت سب کچھ ہے, ایک طریقہ یہ ہے جو یہ کر رہے ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہو, جس میں عمران خان یہ سپیس دیں نواز شریف کو اور زرداری صاحب کو, اور نواز شریف زرداری جو ہیں وہ عمران خان کو سپیس دیں, اور اس میں ظاہر فضل الرحمان صاحب, اچکزئی صاحب, یہ لوگ بھی بیٹھیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے, اور ہم ایک نتیجے پہ پہنچیں کہ ہم آخر پاکستان کو آگے کیا دیکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں پاکستان کا صرف یہی پرابلم نہیں ہے کہ آپ نے حکومت کیسے بنانی ہے. ہمارے پاس اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے, ہماری انٹرنیشنل ریلیونس ختم ہو گئی ہے یو ایس ایس آر کے بعد. ہم نے اپنی کیا نئی ریلیونس اپنی کیا بنانی ہے دنیا میں, نئی ہماری دنیا میں ہماری پوزیشن کیا ہے, یہ بھی طے کرنا ہے. لیکن خان صاحب تو یہ بیٹھنا نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں میں نے بات کرنی تھی صرف اسٹیبلشمنٹ سے. نہیں بیٹھے تھے پہلے, اب تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی نہیں بات کرنا چاہتے. نہیں پہلے بیٹھے تھے. جب آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کر رہے تھے اس کو وفد کو, علی ظفر اور میں, اس وقت بھی خان صاحب نے پہلے یہی کہا تھا کہ ہم نہیں بیٹھیں گے, لیکن آخر میں بیٹھے ہم. اب بھی بیٹھیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ کے خیال میں بیٹھیں گے؟ 100% بیٹھیں گے. کوئی آپ یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ میں اس بنیاد میں پچھلے اپنی جو ایکسپیرینس ہے اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. اور دوسرا دیکھیں آپ نے کچھ ماحول بھی تو کریٹ کرنا ہے نا. آئی تھنک جو رانا ثناء اللہ کوشش بھی کر رہے ہیں, ٹو بی فیئر ود رانا ثناء اللہ, ہی از دا ون مین جو اس وقت کوئی عقل کی بات اگر کوئی کر رہا ہے اس حکومت میں اور جس کو سننا چاہیے وہ رانا ثناء اللہ کو سننا چاہیے. آپ بڑے پازیٹیو آج محسوس ہو رہے ہیں اس بارے میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابصار صاحب جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ دو ہی طریقے ہیں نا. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی یہی فیصلہ کر لے کہ ہم نے کوئی بات چیت نہیں کرنی, ہم نے بنگلہ دیش ماڈل کے ذریعے حکومت لے کے آنی اپنی. ہم گلیوں میں جو ہے وہ لوگ نکلیں گے, ہزاروں لوگ جائیں گے, وہ قبضے کر لیں گے, پھر یہ ہوگا وہ ہوگا. اس میں پرابلم ہے, اس میں پی ٹی آئی کو کچھ نہیں ملنا. اگر یہ آپ کی بات, آپ کا اس پہ یقین ہے؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ پاکستان بنگلہ دیش نہیں ہے. یہاں پہ جو فیکشنلزم ہے اس وقت,
یہاں پہ جو ایکسٹریمزم ہے اس وقت اس کے نتیجے میں اجنبی چہرے پاکستان پہ حکومت کریں گے. نہیں فواد آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں جب شبلی فراز کو سنتا ہوں، جب میں شیر افضل مروت کو سنتا ہوں، جب میں وہ رؤف حسن کو سنتا ہوں، جب میں وہ سلمان اقبال کو میں آپ ہی حیران ہوں، آپ ان کو سنتے ہیں، ان کو گھر والے نہیں سنتے. یہ لیڈر ہے. نہیں چھوڑ دیں ان کو. آپ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو یہاں خون. اچھا نہیں چھوڑیں، امپورٹنٹ نہیں ہے ان کی کوئی نہیں. یہ لوگ صرف ایک ہی آپ سمپل سنا، آپ عمران خان کی اڈیالہ میں گفتگو سنا کریں، باقی اس کو چھوڑ دیں. ان کی گفتگو جو اڈیالہ سے آ رہی ہے ہاں وہ سنیں، وہ سن رہا ہوں. نہیں آپ اس میں بھی بہت سختی ہے. نہیں لیکن دیکھیں نا، عمران خان نے 4 ہفتے پہلے سختی نہیں تھی. انہوں نے کہا میں ایک آدمی میں اپوائنٹ کر دیتا ہوں، ایک دوسرا اپوائنٹ کر دیتے ہیں اور ہم آپس میں گفتگو کریں. آپ نے جب دوسری طرف سے سبھی آپ نے کہا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، جب دوسرے تالی ہی نہیں بج رہی تو وہ کیا کریں؟ اقدامات ہوں گے تو وہ اور آگے جائیں گے نا. عمران خان کے پاس اس وقت کیا ہے؟ ایسٹ ان کی پبلک سپورٹ ہے. ان کا عمران خان نے آج تک کبھی پبلک کی جو ایک ویو ہے نا، پوائنٹ آف ویو، اس سے ہٹ کے سیاست نہیں کی. عمران خان نے ہمیشہ لوگوں کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے، ٹو گیو ہم دا کریڈٹ. وہ کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. لہٰذا آپ کو ایک ماحول کریٹ کرنا ہے، اور ماحول میں جس طرح میں نے آپ کو کہا رانا ثناء اللہ کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اور لوگ بھی ملنے چاہیے. دیکھیں نواز شریف صاحب تو کر رہے ہیں نا کہ احسن اقبال اور خواجہ آصف کو کہہ دیا کہ آپ نے اسپوائلر کا رول ادا کرنا ہے، اور رانا ثناء اللہ کو کہہ دیا کہ آپ ذرا. یہ تو ہر سیاسی جماعت کرتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ اس وقت اسپوائلر کا رول نہیں ادا کر رہے، لیکن آپ پی ٹی آئی میں ہیں. دیکھیں میرا اس وقت پی ٹی آئی میں ہونا نہ ہونا میرا ایشو ہی نہیں ہے. میں تو ظاہر پی ٹی آئی میں ہوں، ورنہ میں وزیر ہوتا. میرے لیے کیا پرابلم تھا؟ میں آئی پی پی میں جاتا، میرا حلقہ شاید واحد تھا جہاں ان کو فارم 47 بھی نہ کر دینا پڑتا، میں فارم 45 پہ جیت جاتا اور میں وزیر بھی بن جاتا. بٹ پرابلم یہ ہے کہ مائی پوائنٹ آف ویو از کہ اس وقت جو پاکستان کے عوام کی لڑائی ہے وہ عمران خان کے لیے جیتنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ ہارتے ہیں تو پاکستان کے عوام ہار جاتے ہیں. اس وقت پاکستان کے عوام کا اگر سمبل آف سوورینٹی کوئی ہے تو وہ عمران خان ہے. لہٰذا ناٹ ود اسٹینڈنگ آپ پی ٹی آئی میں ہو نہ ہو، عمران خان کو جتوانا ضروری ہے. نہیں عمران خان کو جتوانا تو ضروری ہے، لیکن جو کیسز چل رہے ہیں ان پہ کیا کیس؟ وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے. دیکھیں یہ کیس بنی ہے، یہی بات ہے نا کہ یہ پھر چیزیں کیسے دبائی جائیں گی. 9 فروری 9 مئی یہ سارا کچھ کیسے پیچھے رہے گا؟ آپ بھول کے آگے چلتے ہیں. اور کیا آگے آسان ہے؟ نہیں آسان نہیں ہے، دونوں کے لیے نہیں ہے نا. پھر یہ نہ کرے جو 2 سال میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہم نے بھی تو بھولنا ہے نا تھوڑا بہت. نہیں لیکن ہمارے لیے بھی تو بھولنا بڑا مشکل ہے جو ہمارے ساتھ ہوا. آپ کے ساتھ برا ہوا، لیکن آپ نے بھی تو برا کیا نا اپنے 3.5 سال میں. ابھی دیکھ لیں، ابھی جو 11 سال ہو گئے آپ کی حکومت کو کے پی میں، کے پی کا چیف منسٹر پچھلے 7-8 مہینے سے کیا کر رہا ہے؟ جلسے اور جلسوں میں جو زبان استعمال کر رہا ہے اس سے بہتری تو نہیں آئے گی. نہیں، کے پی کے چیف منسٹر کو لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا، زبان کی وجہ کے لیے ووٹ تھوڑا ہی دیا. کس کی وجہ سے؟ گورننس کے لیے ووٹ تو نہیں نا دیا. کے پی کے عوام نے گورننس کے لیے ووٹ نہیں دیا. کے پی کے عوام نے صرف ایک کام کے لیے ووٹ دیا، اور وہ ہے کہ عمران خان کو باہر نکالو. نہیں تو علی مین گنڈا پور نکال لے گا باہر اس طرح؟ کوشش تو کر رہے ہیں. جو یہ جو گالیاں نکال کے جلسے تک تو پہنچ نہیں باقی کون سا بڑے کو پھول گرا رہے ہیں، وہ تو گالیاں ہی دے رہے ہیں نا. دوسروں نے تو مار مار کے اشر کر دیے، لوگوں کو اٹھا کے ان کو جو ہے وہ تشدد کر کے بربریت فسطائیت کر کے جیلوں میں ڈال کے. 15 دن کو خان صاحب کو باہر نکالوں گا، میں خود جاؤں گا، سینے پہ گولی کھاؤں گا. وہ جلسے میں نہیں پہنچ سکے. پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ایسی ہوتی ہیں. یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کے لیے عوام کو گمراہ کرنا. گمراہ کہاں کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح کر رہے ہیں. تشدد پہ اکسانا کر رہے ہیں. تشدد پہ کس نے اکسایا؟ یہی میں گولی کھاؤں گا، میں باہر نکلوں گا، جہاد ہے. یہ کیا تشدد نہیں؟ اور کیا؟ نہیں کوئی تشدد نہیں ہے. یہی جلسوں میں تقریریں یہی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ کیا. اچھا یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو آپ کا نیا الائنس چل رہا ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ نہیں ابھی الائنس بنا نہیں ہے، اور یہ بھی پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا آئی وڈ سے پولیٹیکل فیلئر ہے. پی ٹی آئی کے جو 2-3 چیزیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ناکامی رہی ہے، اس میں پہلے تو یہ تھا کہ جو تحریک تھی وہ 9 فروری کو چلانی چاہیے تھی. ہم سب لوگ جیلوں میں تھے. 9 فروری وہ دن تھا جب تحریک ہونی چاہیے تھی، جب یہ ہمارا جو مینڈیٹ تھا وہ آنکھوں کے سامنے چوری ہو رہا تھا. پھر وہ نہیں ہوا، پھر وہ چٹھائی کی سٹیٹمنٹ آئی، پھر سب کچھ اینی وے. اور آخری جو میرا خیال ہے فیلئر ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ الائنس نہیں کر پائے، آپ جماعت اسلامی اور جی ڈی اے کو جو ہے وہ آپ اپنی اس میں نہیں لا سکے. ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس اس وقت اہم ترین ہے اگر ہم نے آئین کو بچانا ہے. آئین بچے گا ہی نہیں اگر یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس نہ بنا دو. اور مولانا فضل الرحمان ایک بڑے جہاندیدہ سیاستدان ہیں، اور انہوں نے اپنا کارڈز کھیلے. بعد میں بھی قائم رہیں گے؟ نہیں، اگر وہ میری پوزیشن سے ہٹیں گے تو میں تنقید کروں گا. تو آپ پھر انہیں جہاندیدہ سیاستدان نہیں سمجھیں؟ میری پوزیشن پہ ہوں گے تو میں کروں گا نا. یہ تو پھر اصولی بات نہ ہوئی. اصولی کیا یہ تو کہ مائی وے اور دا ہائی وے. نہیں ایسا پی ٹی آئی کا وتیرہ یہ ہے
نہیں ابصار صاحب ایسا ہے نہیں. ایشو یہ ہوتا ہے کہ سپورٹ اور اپوزیشن ایشوز پہ ہوتی ہے, پرسنالٹیز کا ایشو نہیں ہے. آج اگر مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کا الیکشن ریگڈ تھا, افغانستان کے اوپر ان کی ایک پوزیشن ہے, ان کی آپریشن کے اوپر ایک پوزیشن ہے, جو پی ٹی آئی کی اور ان کی ایک پوزیشن ہے جو آپس میں ملتی ہے. سو ایشوز کے اوپر آپ ساتھ ہیں, ایشوز کے اوپر آپ ساتھ نہیں ہوں گے, وہ زرداری صاحب کو نواز شریف کے ساتھ چلے جائیں ایشوز کے اوپر, تو ہماری کرٹیسزم ہوگی. لیکن آپ نے ابھی کہا کہ وہ ریگڈ الیکشنز کہتے ہیں جی مولانا فضل الرحمان, ان کو سب سے زیادہ ریگنگ جو ہے اعتراضات وہ تو کے پی میں ہے, وہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اس کی سیٹیں زیادہ ہیں, وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے حق میں ریگنگ. تو فرق ہے نا, فرق ہے. پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ آپ کے پی میں بھی انویسٹیگیشن کرانا چاہتے ہیں آپ کرائیں, ہم کہتے ہیں پنجاب میں بھی کرا لیں, سندھ میں بھی کرا لیں. پنجاب کے ٹرائبنلز کھل جاتے ہیں, نون لیگ اقتدار سے باہر ہو جاتے ہیں. جتنے کھلے ہیں اس میں تو ابھی تک پی ٹی آئی کو کوئی کھلا ہی نہیں, ایک بھی نہیں کھلا, کچھ بھی نہیں کھلا. اب دیکھیں ابھی ایک بائی الیکشن ہوا ہے جنوبی پنجاب میں, کیا بنا وہاں پہ پی ٹی آئی کا بندہ کتنی بری طریقے سے, نہیں بائی الیکشن تو پاکستان پیپلز پارٹی. اچھا چلیں اب یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کہا 9 فروری کو تحریک چلنی چاہیے تھی, ہم لوگ تو اندر تھے, آپ تو گرفتار تھے, اور بھی لوگ گرفتار تھے, کون تھے باہر جو تحریک چلاتے؟ یہ سارے لوگ ابھی لیڈرشپ ہے. اس وقت جو حامد خان صاحب تھے یا اپنا یہ شبلیس صاحب تھے یا جو بھی لوگ اس وقت باہر تھے, اس وقت جو کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں لوگوں کو منع نہیں نہ کرنا چاہیے تھا. لوگ تو کہہ رہے تھے تحریک چلاتے, انہوں نے منع کیا, انہوں نے منع کیا, بڑا نقصان. بیرسٹر گوہر, شبلی فراز, رؤف حسن, حامد خان. لیکن 4-5 لوگ ہیں نا جن کا ایکسیس ہے. گوہر کا ایکسیس ہے, ظاہر ہے اب سلمان کا اب ایکسیس شروع ہوا ہے, اس کے بعد شبلی کا ہے, رؤف حسن کا ہے, یہ جو حامد خان کا تھا اس سے پہلے, تو یہ 3-4 لوگوں کا ایکسیس تھا, اور ظاہر ہے کہ اس تحریک نہ چلانے کا بہت نقصان ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے اس وقت تحریک نہیں چلی؟ انہوں نے منع کر دیا نا, منع کر دیا کہ نہیں چلانی. تو یہ اس وقت تو جنرل فیض بھی گرفتار نہیں تھے. فیض صاحب کا کیا فرق پڑا؟ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا, بہت ساری جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ تو یہ کہ فیض صاحب پیچھے بہت کچھ کر رہے تھے. جڑا بندہ تھلے چلا جاتا ہے نا, پیچھے پہ جاتے ہو تو وہ آپ کے خیال میں فیض صاحب نہیں چلا رہے تھے؟ کیسے چلا سکتے ہیں؟ اس لیے تو ریٹائرمنٹ سے ڈر لگتا ہے. اس پہ ہمارا کنسنسس شاید نہ ہو پائے. تو اب آپ اس کا مطلب پر امید ہیں کہ جب تک گرینڈ ایک ڈائلاگ نہیں ہوتا تمام سیاسی قوتوں میں, تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. دیکھیں اگر گرینڈ ڈائلاگ نہیں ہوگا نا, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو لگتا ہے کہ عمران خان آ کے ان کے ساتھ وہی زیادتیاں کریں گے جو انہوں نے ان کے ساتھ کی, اس سے یہ ان کو سپیس نہیں دیں گے. اور پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ جب تک ہم ایک دوسرے کو سپیس نہیں دیتے اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھ کے آگے چلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, پاکستان پھنس گیا ہے. ایک طرف جو ہے وہ آپ کا ایک طرف آپ کی دیکھو نا, ایک آپ جو انٹرنیشنل آئسولیشن ہے, مثلا ابھی آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کو کسی یورپی یونین کا, یو کے کسی بندے نے جو ہے وہ فون کیا. پرنس چارلز نے ابھی جا کے ان کو کیا ہے, جہاں پہ انہوں نے کنگ چارلز نے انہوں نے کیا. اس کے علاوہ کبھی کسی ڈیموکریٹک پرائم منسٹر کی ان کو کال ہی نہیں آئی, نہ کسی دورے پہ ان کو بلایا گیا. اس کے بعد دوسری آپ کے چائنا کے ساتھ حالات آپ کے سامنے ہیں, عرب کے ساتھ آپ کے حالات سامنے, امریکہ کے ساتھ حالات, ناٹ ود اسٹینڈنگ دیٹ. اس کے بعد آپ بلوچستان کو دیکھیں, آپ کے پی کو دیکھیں, آپ پنجاب کو دیکھیں, آپ الٹرا نیشنلسٹ اور ایکسٹریمسٹ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اس وقت. اور تینوں پارٹیز کو ضرورت ہے ایک دوسرے کو خدا کے لیے کچھ سپیس دیں, اینڈ لیٹس موو فارورڈ. بہت پازیٹیو نوٹ پہ فواد چودھری صاحب بہت شکریہ, آج آپ نے جو باتیں کی, آئی ہوپ کہ تمام سیاسی جماعتیں ان کو سمجھیں گی اور اس پر عمل کریں گی.